ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے خالد قدومی صاحب حماس کے ترجمان، بہت شکریہ خالد قدومی صاحب۔ اب اس پہ جو آہو بکا تو ہم نے بہت کر لی، میں آپ سے بات کرتے ہوئے ویسے بھی انٹولڈ مزری جو ہے وہ انلیش کی ہے ان سب درندوں نے، درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے نے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ بالکل ان ٹچ ہیں حماس سے بھی اور جو وہاں ہو رہا ہے، واٹ از دی لیٹسٹ؟ از دیر اینی اینڈ ٹو دس مزری؟ اور کوئی ریئلائزیشن ہو رہی ہے ان تمام جو جنونی طاقتوں کو کہ اس میں کچھ لیٹ اپ کیا جائے، ختم کیا جائے؟ قدومی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، یہ مزری کا ختم کرنا کا ایک ہی واحد خطہ ہے کہ یہ یا دشمن اس جنگ کو بند کریں یا ہم اس جنگ کو دشمن کے خلاف جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ مسلم امہ کا حکمران ہوش میں آ جائے اور انٹرفیئر کریں۔ یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں، ابھی 57 مسلم امہ کا اجلاس ہے OIC میں، اور انہوں نے رفح گیٹ کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی ہمارا بیچارے معصوم 20,000 شہید کی خاندانوں کو، اور جن میں سے 70% بچے اور عورتیں ہیں، ان خاندانوں کو ایک خوشخبری ملی ہے کہ یہ 57 مسلم امہ کے ممالک ہیں، رفح گیٹ کو کھولیں گے اور پانی کا بوٹل اس کو تک ملے گا، پہنچا سکتے ہیں، جو ابھی تک انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں 100 ٹرک ڈیلی ابھی اندر آ رہے ہیں، کہ وہ بھی 100 ٹرک ایسے ہے کہ اسرائیل کو چیک کر کے 60 کلومیٹرز کا سفر آنا، 60 کلومیٹر کا سفر جانا، پھر اس کے بعد بورڈر سے، پھر اس کے بعد ریڈ کراس، اونروا، یونائٹڈ نیشن کا جو ایجنسیز کو چیک کر کے پھر کہیں جا کر فلسطینیوں کو حوالہ کرنا۔ آپ نے 17 سال کے محاصرہ کے اندر غزہ عوام ان کا منیمل نیڈ 600 ٹرک ہے، تو آپ نے صرف 100 دے رہے ہیں ڈیلی، وہ بھی جنگ کے حالات میں، اور وہ بھی چیک کر کے اور ادھر آ جاتے ہیں۔ یہ مزری ہے مسلم امہ کے ہاتھ میں، کیونکہ ہمارا مجاہدین نے 7 اکتوبر جو بھی ان کے اوپر کام ہے، اسرائیل کو سامنا کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کو دفاع کرنا ہے، اپنا جو بیچارے نہتے معصوم بچوں کو دفاع کرنا ہے، وہ تو کر لیا۔ اسرائیل کا جو ہجومونی کو شکست کھا گیا، بائیڈن نے جو اوپن لائف برج اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کا انہوں نے تہیہ کر دیا، وہ ناکام ہوا ہے۔ ہمارا ایک جوان جو جاتے ہیں کہ اپنا ٹریک سوٹ کے ساتھ اسرائیلی مرکاوا کو، جس کی قیمت ہے 3.5 ملین سے لے کر $3 ملین تک، ایک آ کر بالکل باوقار اس الیاسین 105 کا جو بم مرکافہ کی باڈی پہ وہاں انسٹال کر کے سلامت سے واپس آ جائے گا، یہ کسی موت سے یا کسی دشمن سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مسلم امہ کی طرف سے خالد صاحب، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا، فراہم کیا ہے کہ وہ اویل کیا جائے۔ خالد صاحب، گزارش یہ ہے کہ امریکہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے، جو بائیڈن اسلحہ بھی دے رہا ہے، فورس بھی دے رہا ہے، لیکن 57 مسلم امہ کا اجلاس ہوتا ہے، ایک پریس ریلیز آتی ہے، اس سے غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کی داستان تو نہیں رک پا رہی۔ کیوں نہیں امہ اکٹھے ہو رہی؟ یہاں تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ان کو جواب دیں۔ کب تک ہم اپنے بے گناہ بہن، بھائی، ماں، بیٹے، بچے ادھر شہید کرواتے رہیں گے؟ واقعی دیکھیں، یہ سوال ہے کہ ان کا رسم ہے ہمارا مسلم امہ کے حکمرانوں پر۔ دیکھیں، آپ عوام جو ہے نا پاکستان میں اور غیر مسلمان عوام ہے، دیکھیں لندن میں، امریکہ میں، آیا بولیویا جو ہے وہ مسلمان ہے، عرب ہے، فلسطینی ہے، جا کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا، ان کو کیا ملا ہے؟ کہ آیا ہے کہ بولیویا ہے وہ ایک امیر ترین ملک ہے کہ جو انہوں نے سوچنا کہ جی بھائی کہ یہ اسرائیل کو چھوڑ دے، وہ بھی مطلب لیٹن امریکہ کا ایک غریب ملک ہے جو انہوں نے کہ انسان کا دکھ کو خود ہی دوسرا انسان کو حس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، جا کر اس تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ امریکن عوام ہے کہ اپنا گورنمنٹ بائیڈن کا جو سب سے بڑا مجرم ہے ہمارا،
وہ بائیڈن ہے. انہوں نے وہ اس جنگ کو شروع سے کنٹرول کر دیا. ابھی جا کر یہ آپ لوگوں نے جو ہیومینیٹیرین پاس کو دیکھا, اس کا ایک ہی واحد سبب ہے کہ بائیڈن نے 5 میجر پروونسز اس کا اپ کمنگ الیکشن میں ہار گیا, تبھی جا کر کے مطلب انہوں نے ہیومینیٹیرین پاز کے بارے میں بات کیا. بائیڈن نے دخالت کیا اسی وقت جب اسرائیل ہار مان گئی, جب اسرائیل شکست کھا گیا ہے, اسی وقت دخالت کیا کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے. ابھی آپ مسلم امت سے اگر آپ نے مطالبہ کرنا کریں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فرض صرف ان کے فرض کو یاد دلانا کیا ہے. امید کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. امید کے بارے میں ہم بات کرنا چھوڑ دیا, ورنہ یہ 7 اکتوبر کے نوبت نہ آئے اگر یہ مسلم امہ فلسطینی نہتے بچوں کو دفاع کیا ہے. لذا کہ ہم نے اسی نتیجہ بھی پہنچا. یہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سلیوشنز جو 75 ایئرز سے ہمارا سر دکھا رہے تھے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا. تو تبھی یہ طوفان آیا. اتنے جرائم آپ کو پتہ ہے سر, وہ 7 اکتوبر سے پہلے ہمارا معصوم بچے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہوئے شہید ہوتا ہے, قلت کی وجہ سے, محاصرہ کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے. اب جب وہ سڑک پہ شہید ہوتا ہے, جب میدان جنگ میں اور آزادی کی جدوجہد میں شہید ہوتا ہے, تو اس شہادت کا کوئی بڑے معنی ہوتا ہے ان کے دلوں میں کہ یہ آزادی آہی گا. یہ اسرائیل کا جو شکست کھایا ہے, ابھی کے اسرائیلی فائنانس منسٹر وہ کہہ رہا ہے 200 بلین شیکل کا نقصان اس کے اکانومی میں ہوا, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غربت اسرائیلی سوسائٹی میں اور مزید اضافہ ہوا ہے. تو تبھی پتہ چل جائے گا امریکہ کو اس جنگ کو روکنا. اس کے بغیر آپ کا یہ خیال اگر ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز اور مغربی طاقتوں نے کوئی دخالت کیا ہے یا کوئی اعلان کیا ہے کہ جی اس جنگ کو روکنے کا ہمارا معصوم بچے کا خون بہانے کی وجہ سے, صرف اور صرف یہ جو خلائی مخلوق جس کے نام اسرائیل ہے, 1948 میں انہوں نے بنایا ہمارا مسلم امہ کے دل کے اندر, قبل اول مسلمانوں کے دل کے اندر, وہ خطرہ میں ہے, تبھی انہوں نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. اچھا خالد صاحب, یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ایک سائبر اٹیک ہوا ہے ایران میں بھی 70% ان کے پیٹرول پمپس, تو کیا اس جنگ کو اسرائیل باہر لے کے جانا چاہتا ہے جب وہاں اس کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے؟ تو واٹ از یور انالیسز آن دس؟ اسرائیل کو غزے والے لوگوں کو نہیں نمٹا سکے تو جا کر انہوں نے جنگ کو کیسے وسیع کرنے کا؟ اسرائیل کا تو اوقات ہی نہیں ہے نہ ہمیں سامنا کرنا کہ وہ جا کر کے بچوں سے بدلہ لیا ہے. آپ کو پتہ میدان جنگ میں اکثر جوان اور مرد ہی شہید ہوتا ہے. ہمارے پوزیشن میں کہ وہ ہمارے جوانوں کو سامنا نہیں کر سکے, جا کر کے بچوں کو اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا ہے. تو یہ جا کر ایران سے لڑنا یا حزب اللہ سے لڑنا اس کے اوقات ہی نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں خاموش میں آ جائے. لیکن ان کی یہ ایک ڈاکٹر عبدالوہاب المصیری ہے, ہمارا ایک سکولر ہے جو انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف زیونزم کو لکھا ہوا, وہ کہہ رہا ہے یہ اسرائیل وجود میں آیا 2 وجوہات ہیں. ایک سب سے اہم وجہ ہے کہ وہ ایکسٹریم مغربی طاقتوں کے سپورٹ ہیں, اور دوسرا وجہ ہے ایکسٹریم امت کے ضعف ہے اور ان کے ویکنس ہے. ابھی یہ امت جاگ آ جائے کہ تو اسرائیل کا کیا اوقات ہے. لذا کہ ہم آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا اسی پروگرام میں سامنا نہیں کر سکے. 1973 میں جب کنگ فیصل نے دھمکی دیا, یعنی تیل کو بند کرنے سے اسرائیل پیچھے ہٹ گیا, صرف دھمکی دینے سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس طرح اسماعیل بھائی نے فرمایا ان کے خطاب کنونشن سینٹر میں کہ پاکستان دھمکی دے اسرائیل کو اور وہ یہ جنگ رکے گا. تو بھائی یہ پروپیگنڈا وار کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کے نیریٹو ابھی بھی کوئی نہیں برداشت کر رہے ہیں. یہ جو انٹی سیمیٹزم ہے اور یہ جو ہولوکوسٹ, بھائی جا کر یہ ہولوکوسٹ کون کر رہا ہے؟ یہی اسرائیلی ہے جو امریکن فورن منسٹر آ کر وہ یہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تل اویو میں ہوں اسی لیے کہ میں فورن منسٹر آف امریکہ نہیں ہوں, میں یہودی طور پہ ادھر آ کر اسرائیل کو دفاع کرنا آیا. کہ ہمارا لیڈرز میں سے کوئی ایسا لیڈر غلطی یا گستاخی کرے کہ ریلیجس باتیں کرے یا دین کے بارے میں بات کرے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اینٹی سیمائٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن یہ جو آزاد عوام ہے دنیا میں, انسانیت جو دنیا میں ساؤتھ افریقہ سے لے کر چیلی سے لے کر بولیویا سے لے کر
یہ جو انصار اللہ یمن کی جو عوام ہے، آپ کے خیال یہ یمن کی عوام ہے بیچارے جو مسائل سے دوچار ہے، وہ کیوں فلسطین کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جسٹ کوز ہے، یہ دلوں کی بات ہوتی ہے، انسانیت کی بات ہوتے ہیں. اس لیے یہ ہمیں مشترکہ طور پہ اسلامک سطح پر یہ نیٹ فارم کو فورج کرنا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کو دفاع کرنا اور اس جنگ کو روکنا. قدومی صاحب، کوئی مدد نہیں کرے گا جنگ روکنے میں. ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بہت سخت ضرورت ہے مسلم امہ کی سطح پر.